ذبح کا قربانی کے جانور ہو رہے تھے، بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، کچھ موسمی کسائی بھی ہوتے ہیں۔ اس پہ بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے قربانی کے وقت یا ذبح کرتے وقت؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ قربانی کے جانور کو آپ خود ذبح کریں۔ اس کی میں اچھا۔ ریزن بتاتا ہوں کیوں، آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں۔ قربانی کے جانور کا مسئلہ یہ ہے کہ موسٹلی میں نے خود جو دیکھا ہے، آپ بھی اگر نوٹ کریں کہ جتنے بھی ذابح یعنی جو قصائی حضرات ہوتے ہیں، موسٹلی اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ جانور کو گراتے ہیں اور گرانے کے فوراً بعد سلات یعنی چھری چلا دیتے جی ہیں۔ بالکل۔ جب وہ چلاتے ہیں تو اس دوران بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ قربانی کے جانور کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تکبیر پڑھیں۔ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تکبیر پڑھنا ضروری ہے، بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ جو ذابح ہو اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تو اور بات ہے، لیکن اگر مناسب قبلہ رخ موجود ہے تو ٹھیک ہے۔ جب جانور کی گلے پہ آپ نے چھری چلا دی تو اس کے بعد ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ قصائی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس کے گردن سے لے کر اور اس کے دل تک لے جا کے چھری کو اور چلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیڑے پہ مارنا۔ نیڑے پہ مارنے کا نقصان یہ ہے کہ جانور جب اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں چلاتا ہے تو اپنے پورے جسم کا خون باہر نکالتا ہے۔ صحیح۔ جب وہ نیڑے پہ مار دیتے ہیں، دل پھاڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد خون نکلنا بند ہو جاتا ہے اور وہ خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے، جس کی کوالٹی میٹ کی بڑی متاثر ہوتی ہے۔ اسپیشلی اس کے اندر جب خون پورا نہیں نکلتا تو ایسے خون کے اندر مائکروبیل کنٹامینیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ پکنے کے دوران خون جو ہے آپ جتنی بار دھوئیں گے وہ خون ٹپک رہا ہوگا، اور پکنے کے دوران بھی ہلکا سا آپ کو جو ہے وہ بلڈی یعنی بلڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، پاکستان اسٹینڈرڈ جو 37333 بنا ہوا ہے حلال اینیمل سلاٹرنگ کے حوالے سے، وہ بھی اس چیز کو منع کرتا ہے۔ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ہے کہ ایک بار جب آپ نے چھری چلا دی، جب تک وہ جانور لائف لیس نہ ہو جائے، بے جان نہ ہو جائے، آپ اس پہ مزید کوئی چھری نہیں چلائیں۔ اچھا، ویسے قربانی اجتماعی قربانی میں بعض دفعہ وہ آپ کو دیتے بھی ہیں کہ آپ اپنی بہتر یہ کہ خود ہی چلائیں، ہاتھ بھی نہ رکھیں۔ لیکن اس کے جیسے ہی آپ تھوڑی سی چلاتے ہیں گردن کٹتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ آپ سے چھری لے کے وہ دوبارہ۔ اس کی ریزن ہے کیونکہ دو حضرات اگر ایک ساتھ چھری چلا رہے ہیں تو پھر دونوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اور دونوں کا ساتھ ساتھ مسلمان تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ہمیں تو اناڑی سمجھتے ہیں، جب پھرنے والے کو اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں تو وہ مزید تو سر جانور تو آپ کا ہے نا، خیال تو آپ کو کرنا ہے۔ قربانی کے جیسا فریضہ جو ہے اہم فریضہ، فرض سمجھیں اس کو۔ گوشت کی کوالٹی پہ اتنا فرق آ جاتا ہے، دینی لحاظ سے بھی ظاہر مسئلہ ہے، اور پھر آپ کے جو کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کے، اب اندازہ لگا لیں نا، خون نکل ہی نہیں پایا اس کے اندر سے تو کتنا نقصان دہ ہوگا۔